اور عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی خوشی جو لوٹ کے آتی ہے. یہ ہر سال ہی مسلمانوں کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہے یہ عید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کیسے گزارا؟ صبح کی نماز با جماعت پڑھائی، آپ نے پھر غسل کیا، آپ نے مسواک کی، آپ نے خوشبو لگائی. کچھ لوگ بناوٹی تقوی اختیار کرتے ہوئے، یا دوسرے لفظوں میں لفظ تھوڑا سا بھاری ہے، دین سے جاہل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ عید کی خوشی کی وجہ سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس وقت یاد آتا ہے اف آج تو میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو میری خوشی کیسے ہوگی، میری تو بیوی فوت ہو چکی ہے تو میں کیسے خوشی مناؤں گا، میرا تو بیٹا نہیں رہا تو میری خوشی کیا خوشی ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں وَهَذَا دَأْبُ الْجُهَلَاءِ، یہ جاہلوں کا طریقہ کار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، محسنہ وزیرۃ صدق، جس نے پورا مال سامنے لا کے ڈھیر کر دیا اور خود جا کے سجدے میں گر گئی. دعا یہ کر رہی تھی میرے مالک تو نے مال دیا، میں نے دین کے لیے پیش کر دیا ہے، قبول بھی تو کر لینا. فوت ہو گئی. آپ نے عید کے دن کو اس کا غم نہیں منایا. چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، آپ اس وقت بیان نہیں کر رہے تھے کہ چچا کیوں چلا گیا. عید خوشی کا دن ہے، اس دن خوشی منائی جائے. آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے ابراہیم نے جان دی، آپ اس کے غم میں نہیں بیٹھے تھے کہ میں کیا کروں، کپڑے پہنوں کہ نہ پہنوں، غسل کروں کہ نہ کروں، خوشبو کیوں لگاؤں، مجھے تو غم ہے. کس چیز کا غم؟ مومن کو یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، میں بھی اللہ کا مال ہوں، میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الى المصلی، آپ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان هذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، جمعے کے متعلق فرمایا یہ بھی عید کا دن ہے. فمن جاء الى الجمعة فليغتسل، یہ جمعہ پڑھنے بھی آئے اس کو غسل کر کے آنا چاہیے. وان كان طيب فليمس منه، خوشبو لگائے. وعلیکم بالسواک، اور مسواک کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جہاں غسل فرماتے، مسواک کرتے، خوشبو لگاتے، وہاں آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کان یلبس احسن ثیابہ فی العیدین، آپ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں سب سے خوبصورت لباس پہنتے. وہاں کتنے صوفیاء، میں نے لفظ اس لیے بول دیا تھا کہ فکر سامنے آئے. یہ بناوٹی جو اس وقت صوفیت ہے جس کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا تحمق بعد العصر، جس صبح کے وقت صوفی بن جائے وہ عصر تک احمق بن جاتا ہے. یہ کوئی دین نہیں ہے. آپ کے پاس بہترین کھانا آیا ہے، پانی ڈال کے کھاؤ، یہ نعمت کی قدردانی نہیں، یہ شکری ہے. اللہ نے مال دیا ہے، نہیں پھٹے پرانے پہن کے کپڑے جاؤں گا، میں تکبر نہیں کرنا چاہتا، نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت لباس پہنتے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ تکبر کرتے تھے. وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جُبَّتان، اللہ کے رسول کے دو جبے تھے، يَلْبَسُهُمَا فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْوُحُودِ. آپ جمعے کے دن زیب تن کرتے، عیدین کے موقع پہ پہنتے، اور جب کہ وفد آتا ان کے استقبال کے لیے بھی آپ جبہ زیب تن کرتے. یہ بناوٹی تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا کہ یہ ماشاءاللہ بڑے نیک ہے. کیا نیکی کی علامت ہے؟ لباس بڑا پرانا ہے. فَرَسَاسُ ثَوْبِكَ لَا يَزِيدُكَ رُفْعَةً عِنْدَ الْإِلَهِ وَأَنْتَ عَبْدٌ مُجْرِمُ، اگر تم مجرم ہو اللہ کے ہاں، پھٹا پرانا لباس جو ہے تمہیں اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا نہیں بنا سکتا. فَجَدِيدُ ثَوْبِكَ، اگر تیرا لباس اچھا ہے
تو یہ اللہ کے ہاں تیرے مقام کو کم نہیں کرے گا، بڑھائے گا۔ کیوں بڑھائے گا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ، اللہ پسند کرتے ہیں کہ جو میں نے بندے کو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ احسن لباس سے بے تن کیا کرتے